دوستو یہ ایک حقیقی کہانی ہے جو کہ ایک فلسفی کی ہے۔ وہ فلسفی اپنے پڑوس والوں کے مرغے سے بہت تنگ آ گیا تھا۔ جب بھی وہ کچھ لکھنے کی کوشش کرتا تو مرغا زور زور سے چیختا اور اس کے دماغ میں جو خیالات اور الفاظ ہوتے وہ سارے غائب ہی ہو جاتے۔ اس مرغے کی وجہ سے وہ بہت تنگ آ گیا تھا۔ کافی دنوں تک وہ کچھ نہ لکھ سکا۔ اس نے سوچا کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو وہ کتاب کبھی بھی مکمل نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا اس نے اپنے خادم کو تھوڑے سے پیسے دیے اور حکم دیا کہ پڑوس میں جا کر ان کا مرغا خرید لو اور پھر اسے بازار میں جا کر ذبح کرو اور اسی مرغے سے دوپہر کا کھانا تیار کرو۔ بہت تنگ کیا ہے اس مرغے نے مجھے۔ یہ سن کر پیسے لے کر اس کا ملازم مرغا خریدنے کی نیت سے نکل گیا۔ دوسری طرف کچھ دیر کے بعد اس مرغے کے چلانے کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ وہ بہت خوش ہوا کہ خادم نے آخر کار مرغا خرید لیا اور اب اس مرغے سے مجھے رہائی ملی۔ میں سکون سے اب اپنی کتاب کو مکمل کر دوں گا۔ اس نے خوشی سے اپنے دوست کو بھی کھانے کی دعوت دے دی۔ دوپہر کو دوست اس کے گھر اس سے ملنے آیا۔ خادم نے مرغے سے بنی مختلف غذائیں ان کے سامنے رکھ دیں۔ وہ دوست سے کہنے لگا کہ تمہیں معلوم ہے پڑوس کے مرغے نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا، اس لیے میں نے اس کو ذبح کروایا اور یہ وہی مرغا ہے جو آج ہماری غذا بنا ہے۔ آج جب یہ مرغا خاموش ہوا تو میں نے سکون سے نئی کتاب کے چند سین لکھے ہیں۔ جب خادم کھانا سمیٹنے کے لیے آیا تو بولا کہ مالک، وہ جو پڑوس میں رہتے ہیں نا، انہوں نے مرغا بیچنے سے انکار کر دیا، اس لیے میں نے بازار سے ایک مرغا خریدا اور اسی کو ذبح کر کے آپ کے لیے کھانا تیار کیا۔ یہ سن کر وہ فلسفی حیران ہوا اور اس نے جب خادم کی بات پہ غور کیا تو واقعی ابھی بھی اسے پڑوس کے مرغے کی آوازیں آ رہی تھیں جو آب و تاب سے سر بکھیر رہا تھا۔ دوستو، کسی نے اس قصے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے جب اس فلسفی کے معاملے پر غور کیا تو یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ شخص اس مرغے سے بہت پریشان تھا، اسی لیے اسے ہر وقت اس کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ اس نے اس مرغے کو خود پہ سوار کیا ہوا تھا اور اس نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ جب تک یہ مرغا موجود رہے گا وہ اپنی نئی تحریر مکمل نہیں کر سکتا، مگر جوں ہی اسے لگا کہ مرغا اب نہیں رہا تو اس نے اس پریشانی کو اپنے سر سے اتار لیا اور پھر اسے لگا کہ وہ اس پریشانی سے آزاد ہو گیا ہے۔ بعض دفعہ ہم بھی پریشانیوں سے تنگ آ جاتے ہیں اور پھر وہ چھوٹی پریشانیاں ہمیں پہاڑ جتنی لگنے لگتی ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہم انہیں خود پر اس قدر سوار کر لیتے ہیں کہ جس کا کوئی شمار ہی نہیں۔ دیکھیں، جو یہ تبدیلی ہے وہ ہمارے اپنے اندر ہی موجود ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم اگر کسی پریشانی کو ہلکا لیں گے اور مثبت سوچیں گے کہ یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، اس کا حل جلد ہی نکل آئے گا، تو واقعی ہم اس مسئلے کا حل آخر نکال کر خود کو اسے آزاد کر ہی دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں گے تو ارد گرد کا ماحول خود ہی تبدیل ہو جائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ حقیقی واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔